عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، کسی بھی مسلمان کا اس دنیا میں مقصد اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کیا ہے کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ حضرات گرامی، جنت میں داخل ہونے والے لوگ وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، کم سے کم تر درجے والے اور اونچے سے اونچے درجے والے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں اور ہر شخص کا کیا درجہ ہے، اس کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے، لیکن بے شمار درجے، جس میں سے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے کم تر جنتی کہاں پہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو سب سے کم تر جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت پوری زمین اور اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ پوری زمین سے 10 گنا بڑی جنت، ادنا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا سب سے آخر میں کہ یہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ کم ترین درجہ ہوگا۔ اور اونچے درجے کیسے ہیں؟ کتنے اونچے درجے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو درجے ہیں ایک سے دوسرے درجہ یہ اتنا فاصلے پہ اور اتنا دور ہے کہ جس طرح تم زمین سے سب سے دور ستارہ دیکھتے ہو، اتنا جنت کے درجوں کا فاصلہ ہے۔ اور کتنے درجے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کسے ملے گا؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ آپ کو ملے گا۔ سب سے اونچے درجے انبیاء کے ہوں گے، اور آپ کے بعد سب سے جو اس کے بعد جو درجے ہیں وہ کن کے ہوں گے؟ انبیاء کرام، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو درجے ہوں گے وہ انبیاء کرام کے ہوں گے، اور اس کے بعد صحابہ کے ہوں گے۔ تو انبیاء کرام کے جو درجے ہیں یہ بالاتفاق جنت میں سب سے اونچے درجے ہوں گے، سب سے اعلیٰ درجے ہوں گے۔ تو کسی امتی کو اگر اللہ انبیاء کے درجوں میں شامل فرما دے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انبیاء کے درجوں میں شامل فرما دے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ العزیز چند ان اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ایک عام امتی کو بھی انبیاء کے درجوں میں شامل فرما دے گا، جنت میں انبیاء کے درجوں میں شامل فرما دے گا۔ غور سے سنیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ انصار میں سے تھا، وہ آدمی انصار میں سے تھا۔ وہ آگے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول، کبھی میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ سے مل کے گیا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، مجھے پھر آپ کی یاد آتی ہے، میں مضطرب پریشان ہو جاتا ہوں، اور میں جب تک اٹھ کے آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نصیب نہیں ہوتا۔ میں آتا ہوں، آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول، جب میں مر جاؤں گا اور آپ کی بھی وفات ہو جائے گی،
آپ تو جنت میں اونچے درجوں میں چلے جائیں گے، مجھے اللہ جنت میں داخل بھی کر دے گا تو میں تو کہیں نچلے درجے میں ہوں گا، جنت میں جا کے بھی میں سکون کیسے پاؤں گا؟ جنت میں بھی چلا گیا، آپ کا دیدار نہ ہوا تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ مجھے چین اور اطمینان کیسے ملے گا؟ میرے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی جو جبریل لے کے آئے وہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، نمبر ایک وہ انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالح لوگ، ان لوگوں کا ساتھ اللہ رب العزت اسے نصیب فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ یار یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری آئی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں انبیاء کا ساتھ ہی نصیب فرما دے گا۔ یہ اس کے سوال کا جواب تھا کہ جنت میں سکون کیسے نصیب ہوگا آپ کو دیکھے بغیر، تو اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ جنت میں انبیاء کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اس طرح ہے کہ تفصیل کے ساتھ، صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ پوری طرح دین پہ عمل پیرا ہونا، جس کی تفصیل دوسری حدیث میں آ رہی ہے۔ دوسری حدیث جو ہے کہ کس طرح عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ حضرت عمرو ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی ربوبیت الوہیت کی گواہی دے دی اور آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیا ہے، وصلیت الخمس، 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں، وادیت زکات مالی، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں جب بھی وقت آتا ہے، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، یعنی جتنے فرائض ہیں وہ سب ان پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سارا کچھ کر لیا، اب میرا انجام کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا، جو شخص یہ اعمال کرتے ہوئے فوت ہوا، یعنی توحید، نبوت، ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہوئے، نماز، زکوٰۃ، روزہ رکھتے ہوئے جو شخص فوت ہوا تو اسی پہ جو اگر اس کی وفات ہوگی، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ھکذا ونصب اصبعیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص روز قیامت انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے اس طرح انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ما لم یعق والدیہ، کہ وہ شخص اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، یہ شرط ہے۔ یعنی کہ اگر صرف اوامر پہ عمل نہیں کرنا بلکہ نواہی سے بھی بچے، یہ ہے تفصیل اس کی کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، جو انبیاء، یہ جن کو جو ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ ان اہل الجنہ لیتراءون اہل الغرف من فوقہم کما تتراءون الكوكب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب، کہ جو جنتی ہیں ان کے درجات میں اتنا فرق ہوگا، اس طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے جس طرح تم دور ستارے کے دیکھتے،
اور جس طرح مشرق اور مغرب میں فرق ہوتا ہے اس طرح تو للتفاضل ما بینہم، کیونکہ ان کے درجوں میں اتنا فرق ہوگا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، اے اللہ کے رسول یہ جو اتنے اونچے درجے آپ بتا رہے ہیں جو سے دور ستاروں سے بھی دور ہے، یہ تو انبیاء کو ملیں گے، ہم کہاں؟ یہ تو انبیاء کو ملیں گے، ہم کہاں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نے فرمایا والذی بلا والذی نفسی بیدی، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، یہ بھی ان درجوں میں چلے جائیں گے. یہ ہے کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے نواہی سے بچے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے. عزیزان گرامی، تیسرا وہ شخص جو نوافل کا کثرت کے اہتمام کرتا ہے، یعنی فرائض تو پڑھتا ہی ہے. یہ تذکرہ کس کا تھا؟ فرائض کا. جو فرائض کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو بھی انبیاء کے ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کنت آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوئہ و بحاجتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بچے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتے، جو آپ کو ضرورت ہوتی، آپ کا مسواک جو بھی وہ لے کے آتے. تو بلکہ اتنے خدمت گزار تھے کہ کہتے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب ہی سوتا ہے کہ رات کو کہیں آپ کو ضرورت ہو تو میں آپ کے لیے یہ جو بھی چیز ہو آپ کو مہیا کروں. تو کہتے جی ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے میری اطاعت گزاری سے، کہنے لگے ربیعہ کہ آج جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں اللہ سے تمہارے لیے سوال کرتا ہوں. اب پتا تھا سب کو جو اللہ سے مانگ لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ عطا ہی فرما دیں گے. تو ربیعہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات فوراً جواب نہیں دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ذرا سوچنے کا وقت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو. اگلے دن پورا دن کہتے میں سوچتے رہے، میں سوچتا رہا کہ دنیا میں یہ مانگ لو، پھر میں نے کہا میں مر جاؤں گا یہ یہیں رہ جائے گی، یہ مانگ لو یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ مانگ لو یہ بھی ختم ہو. میں نے کہتے جی دنیا کی ساری نعمتیں سوچی اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا کی نعمتیں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یہیں پہ ختم ہو جانی ہے. کہنے لگا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے پوچھا ربیعہ پوچھو کیا پوچھتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. چھوٹا بچہ، اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام حیران ہوئے. آپ نے پوچھا ربیعہ یہ بتاؤ اس کا مشورہ تمہیں کس نے دیا ہے کہ اتنی بڑی بات تمہیں کہی کس نے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ میں نے خود کہا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے تمہارے لیے سوال ضرور کرتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے اور جنت میں آپ کے ساتھ اکٹھا کر دے. کتنی بڑی بات. یعنی کہ بعض لوگ ایسے بھی جنت میں جائیں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے، لیکن کیسا سوال کیا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے. تو آپ نے فرمایا ربیعہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں اللہ سے تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں، لیکن تم بھی کچھ کرو. فَأَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم نفل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیری دعا قبول کر لے گا، اللہ میری دعا قبول کر کے تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا. تو اس لیے فرائض کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا. اور کتنے دیکھیں کہ ابھی میں آج ہی ایک کال پڑھ رہا تھا، ایک بھائی نے شیئر کی، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. وہ کسی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، مجھے نام ان کا بھول گیا، کہ کہتے جی ایک آدمی جو ان کو دیکھتا تھا، کہتے جی میں نے کہا میں دیکھتا ہوں جمعے والے دن یہ کیا کرتے ہیں. کہتے جمعے والے دن میں نے دیکھا وہ امام سے اتنا پہلے پہنچے کہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ نوافل شروع کر دیے.
کہتے میں نے دیکھا کہ امام کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے 34 نوافل ادا کیے اور ہر نفل میں رکوع سجدہ قیام نہایت ہی خوبصورت تھا. یعنی اتنی جلدی وہ پہنچے، اتنی جلدی پہنچ کے انہوں نے 17 جوڑے یعنی 34 نوافل امام کے پہلے سے پہنچنے سے پہلے پہلے ادا کر لیے. تو میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ جو لوگ جمعے سے پہلے آ جائیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ نفل پڑھتے رہیں. سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جب تک امام نہ آئے وہ نفل پڑھتے رہے. قرآن کریم پڑھنے کے اور بہت سے مواقع ہیں، اور دعا کرنے کے اور بہت سے مواقع ہیں، ذکر کرنے کے اور بہت سے مواقع. یہ وقت جو ہے امام سے پہلے پہنچنے کا، جمعے کے دن امام سے پہلے پہنچے جو، وہ کیا کرے؟ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوافل ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب عطا فرمائے. چوتھی چیز اس سے ملتی جلتی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنا، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے سچی محبت کرنا. یہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دیتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جتنے آپ نے دیکھی، ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے، ایک بندہ سوال کرتا ہے، ایک بندہ، یہ بھی ایسے ہی ہے. ایک بندہ آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت تو قائم ہوگی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے، میں عمل بہت زیادہ تو نہیں کر سکتا، کوشش کرتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا اكْتَسَبْتَ، کہ تو جس سے سچی محبت کرتا ہے روز قیامت تو اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام جو راوی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بعد اسلامہم فرحہم بہذا، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو کبھی اتنا خوش دیکھا ہی نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت کرنے سے ان کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ سچی محبت کیسے ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے چہرے جیسا چہرہ بنانا، آپ کے عمل جیسا عمل کرنا، آپ کی اطاعت گزاری کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ نے جس کا حکم دیا اس کو بجا لانا، جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ سچی محبت ہے. اگر کوئی بندہ زبانی کلامی صرف دعوے کرتا رہے اور سچی محبت جو ہے وہ حقیقت میں کسی اور سے کرتا رہے تو وہ سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. پانچواں وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پہ ساتھ نصیب ہوگا، جس کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کا بوجھ رکھ دیا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، ان کو اپنے بیٹوں پر ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ ان کی یا تو شادیاں کر دی یا خود فوت ہو گئے یا وہ بچیاں فوت ہو گئی. یعنی جب تک زندگی رہی اور جب تک اس کو اگلے گھر میں بھی نہیں بھیج دیا ان کے ساتھ احسان کرتا رہا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، ایک روایت میں ہے 2 بچیوں کی یا 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی، وہ اور میں قیامت والے دن اس طرح آئیں گے. آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا یہ ہم دونوں جنت میں اس طرح دونوں روزے قیامت اس طرح آئیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ میں آنا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ شخص جنت میں بھی اس طرح ہوں گے، میں اور وہ شخص بھی جنت میں اس طرح ہوں گے. ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا فرق ہے کہ قریب قریب ہے، ساتھ ساتھ جڑی ہوئی. اس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب فرما دے گا. چھٹا وہ شخص ہے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کافل الیتیم لہو او لغیرہ، جو شخص اپنے کسی یتیم کا یا کسی غیر یتیم کی کفالت کرتا ہے. اپنا یتیم کون سا؟ اپنا بھائی ہو گیا، اپنا بھتیجا ہو گیا، اپنا بھانجا ہو گیا، کوئی رشتہ دار ہو گیا. اور غیر کون ہے؟ کوئی بھی جو اپنا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی کسی یتیم کی کفالت کی. تو آپ نے فرمایا انا وهو كهاتين في الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطى. تو جو راوی ہیں انہوں نے یہ دو انگلیاں ملا کے بتایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس طرح جنت میں ہوں گے. ساتواں وہ شخص ہے جو بڑی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے. ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑے صبر کا کام ہے. جو شخص تجارت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایمانداری سے کرنا. لوگ ہمیشہ سستے کے پیچھے جاتے ہیں اور سستے اور دو نمبر کے پیچھے جاتے ہیں اور ہلکی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور سستی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اور جو سستی ہوگی جو ہلکی ہوگی ظاہر بات اس میں دو نمبری ہوگی. اپنے کام پہ ثابت قدم رہنا، لوگوں کو اصل چیز فراہم کرنا، بغیر کسی وزن میں کمی بیشی کیے، بغیر غلط بیانی کیے، بغیر ملاوٹ کیے، بغیر ماپ تول میں کمی کیے، بغیر وعدہ خلافی کیے، بغیر جھوٹ بولے. جو شخص اس طرح تجارت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ روز قیامت میں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.